اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری بات چل رہی تھی، تو پرسوں کی گفتگو میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ سب کچھ کرتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا دو ہے۔ اس کو اس کا عقیدہ واضح نہیں ہے تو اس کا نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، یا کوئی قادیانی آ کر کسی مسلمان کے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور آگے وہ مسلمان کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو اس طرح بات کہنے پہ وہ مسلمان کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ حضور کا فرمان اٹل ہے۔ اب اس کے بعد جو کسی قادیانی سے دلیل مانگے گا گویا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کیا ہے، تو جو حضور کے فرمان پہ شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اتنا حساس اور اہمیت کا حامل ہے کہ 100 قرآن مجید کی آیات اس کی گواہ ہیں۔ 100 قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے، اللہ کا فرمان اٹل فیصلہ ہوتا ہے، ایک آیت ہی کافی تھی، لیکن 100 آیات اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے حوالے سے نازل کی ہیں، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور پکا اور مضبوط کرنے کے لیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امت بعدی، فرمایا یاد رکھو لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو امت چل رہی ہے، امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اب اس امت کے بعد قیامت نہیں آنا ہے۔ تو اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری مثال ایسے ہے، میری نبوت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے کوئی بلڈنگ تعمیر کی ہو، کوئی عمارت بنائی اس نے، اب ساری عمارت تیار ہو گئی، سب کچھ بن گیا، پورا مکان، پورا محل تعمیر ہو گیا، فرمایا اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور فرمایا کہ وہ آخری جو اینٹ تھی وہ فرمایا میں ہوں۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے 1,24,000، فرمایا وہ جو ایک پوری بلڈنگ ہے وہ ایک تعمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس بلڈنگ کو تعمیر کیا ہے، نبوت کی بلڈنگ کو۔ فرمایا اس میں ایک اینٹ کی جگہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اینٹ لگنی تھی، اور فرمایا وہ آخری اینٹ وَأَنَا الْلَبِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اور جب فرمایا مجھے نبوت دے دی گئی ہے تو اس کے بعد وہ مکان مکمل ہو گیا ہے۔ جب وہ مکان مکمل ہو جائے پھر کوئی بندہ کوئی روڑا لے کے آئے، کوئی اینٹ لے کے آئے کہ یہ اینٹ لگا لو، تو بلا مکان کا جو مالک ہے وہ لگانے دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی اور جو نبوت کا محل ہے وہ مکمل ہو گیا، پھر قادیان کا کوئی کانا اٹھ کے آ کے کہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو امت اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں،
پہلی جو امتیں تھی یا انبیاء تھے، جتنا انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجے، ان کا ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ ایک نبی آتا تھا تو وہ ایک علاقے کے لیے محدود ہوتا تھا، یعنی ان کی نبوت علاقے کے لیے ہوتی تھی۔ بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کی نبوت وقت تک محدود ہوتی تھی کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ان کی نبوت ہے، اور پھر علاقہ محدود تھا، پھر ٹائم محدود تھا، پھر لوگ محدود تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو بھی نبی آتا تھا جتنا لوگ ہوتے تھے سب کا وہ نبی ہوتا تھا، ایسے نہیں ہے۔ ہم کنال پارہ کا ایک محلہ ہے تو اس کا الگ نبی ہوتا تھا، یہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے الگ نبی ہوتا تھا، ماڈل ٹاؤن ہے تو ان کے لیے الگ نبی ہوتا تھا۔ تو علاقے محدود تھے، وقت محدود تھا، اور لوگ محدود تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب وہ نبی چلا جاتا تھا تو ان کی جو بعد میں لوگ ہوتے تھے، امت ہوتی تھی، ان کی شریعت میں وہ رد بدل کر دیا کرتے تھے۔ وہ شریعت ان کی مسخ آنا، مٹ جانا شروع ہو جاتی تھی، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے، تو حضور کے لیے کوئی علاقہ محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ نے سارے لوگوں کے لیے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب سارے لوگوں میں دنیا کے سب لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں دونوں کے نبی ہیں، پرند چرند سب کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے جیسے پہلے انبیاء کرام کی ہوتی تھی۔ حضور کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس دین کو، یہ شریعت حضور کے بعد مٹنے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس دین کو، اس شریعت کو، اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی اللہ حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہیں نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے، اور اپنی نعمت مکمل کرنے کے بعد اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ تو اس لیے اب کسی اور شریعت کی، کسی اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی اور امت کی ضرورت ہے، نہ ہی آنا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سیکون امتی ثلاثون کذابون دجالون انہ یزعم نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میری امت کے لوگوں ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد اس امت میں سے 30 دجال اور کذاب آئیں گے۔ 30 دجال آئیں گے، کذاب جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ جو آئیں گے جھوٹے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ جو آئیں گے جو دعویٰ کریں گے، 30 لوگ ہوں گے، فرمایا وہ دعویٰ کریں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں۔ فرمایا وہ سارے کے سارے دجال بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کر گئے ہیں، اور ان جھوٹوں کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی ہوئی۔ سب سے پہلے یمن کا ایک رہنے والا شخص تھا، اس کا نام اسود انسی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے۔ جب اس اسود انسی نے یہ دعویٰ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے
جو جا کر اس کذاب کو، اس جھوٹے کو، اس دجال کو قتل کرے اور میرا سینہ ٹھنڈا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یمن پہنچے اور اسے قتل کیا موقع تاڑ کر۔ تو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس جھوٹے کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو مارنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر اسی دور میں مسیلمہ کذاب یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آیا تھا اور اس نے آ کر کہا کہ اس کے پاس کافی اس کا گروپ تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد آپ کا خلیفہ میں ہوں گا، یہ جو آپ کے پاس نبوت ہے نا یہ مجھے ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم ایک سوکھی ہوئی چھڑی تھی، تو حضور نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دجال اے کذاب، تو مجھ سے نبوت مانگ رہا ہے نا، تو اگر مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ اور یہ اس وقت تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں زندہ رہے تو یہ تھوڑا سا خاموش رہا ہے، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے تو پھر اس نے اپنی موومنٹ کو بڑھایا اور اپنے گروپ کو بڑھانا شروع کیا۔ تو اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد کیا تھا، اس کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ اور اس کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی وہ صرف اسی بات پہ ہوئی تھی کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی اعلان کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید کی کمان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا۔ اب یمامہ میں یہ لوگ پہنچے صحابہ کرام، اور وہاں ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ جتنا بھی جنگیں پہلے ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں، اس میں ٹوٹل جو صحابہ کرام شہید ہوئے، اس دن شاید میں صرف 59 کا کہا تھا، 259 تھے، اس کی میں کریکشن کر دوں، 259 تھے جو صحابہ کرام شہید ہوئے ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جتنا جنگیں ہوئی ہیں۔ لیکن اسی ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 1200 صحابہ کو شہید کروانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت اہم ایک چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آج گولیاں چل جاتی ہیں اور لوگ ختم نبوت پہ اور ختم رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر ان 1200 صحابہ کرام میں 700 صحابہ کرام قاری تھے قرآن مجید کے، حافظ تھے اور قاری تھے۔ تو یہ 1200 صحابہ اس ایک جنگ میں شہید ہوئے، اور مسیلمہ کذاب جو تھا اس کی جو فوج تھی 27,000 لوگ اس کے مرے تھے۔ جہاں مسلمانوں کے 1200 مرے، سامنے والوں کے 27,000 مرے تھے، ہلاک ہوئے۔ اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح حاصل کی تھی، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے، ختم نبوت اتنا اہم چیز ہے کہ صحابہ اپنی جانیں اس کے اوپر دے گئے ہیں، اور حفاظ اور قاری صحابہ کرام۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے 700 قاری قرآن تھے، تو اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ امیر المومنین، اگر اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں اور حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن ہمارے پاس ایک جگہ پہ جمع تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پہلے اس کتابی شکل میں نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر لوگوں کو زبانی یاد تھا، ان کے سینوں میں تھا، یا کسی مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، اسی طرح کتابی صورت میں نہیں تھا۔ تو ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے کہا، امیر المومنین، اگر اسی طرح حافظ اور قاری شہید ہوتے رہے تو قرآن کو ہم کیسے محفوظ کر سکیں گے؟
لہٰذا آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کروا دیں۔ تب یہ وجہ بنی تھی کہ قرآن مجید کو پھر ایک کتابی شکل دی گئی تھی۔ تو میں جو آپ کو چیز بتا رہا تھا کہ ختم نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس کا سیکھنا، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کا پتہ لگانا اور سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ امام مسجد ہے یا خطیب ہے تو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، باقی مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے۔ اب اس میں پھر آگے آپ کو بتاؤں گا، چونکہ ٹائم آپ کا کافی ہو گیا ہے، آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے دجال آتے رہے، اور ان دجالوں کذاب و جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا جو تھا وہ مرزا قادیانی تھا، جو اس وقت ہمیں جس فتنہ کا ہم شکار ہو رہے ہیں اس وقت مسلمان، آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا لوگ ایک سال میں جاب باہر کسی غیر ممالک میں جانے کی وجہ سے، اچھا رشتہ ملنے کی وجہ سے قادیانی بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ہم آخری امت ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔